السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الطور آیت نمبر 1 سے 28 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون۔ قسم ہے طور پہاڑ کی اور ایک کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے کھلے کاغذ میں، اور بیت معمور کی قسم، اور اونچی چھت کی قسم، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ واقع ہوگا جس دن آسمان زور سے حرکت کرنے لگے گا اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگ جائیں گے۔ چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، جو تکذیب حق کی کرتے ہیں، حق کی تکذیب کرنے میں پڑے کھیل رہے ہیں، جس دن انہیں نہایت سختی سے دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ کہا جائے گا یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، کیا پھر یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں؟ تم اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا نہ صبر کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں اسی کی سزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے جبیر بن مطعم کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے نماز مغرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا۔ میں نے کسی اور کو نہیں سنا جن کی آواز یا قرات آپ سے زیادہ اچھی ہو۔ امام بخاری و مسلم نے اس حدیث کو بطریق امام مالک رحمہ اللہ بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا طوفی من وراء الناس وانت راکبہ، تم لوگوں کے پیچھے پیچھے سواری پر سوار ہو کر طواف کر لو۔ میں نے طواف کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے پاس نماز پڑھائی جس میں آپ نے سورۃ طور کی تلاوت فرمائی۔ طور کو طور سینا اور طور سینین بھی کہا گیا ہے۔ سینا اور سینین دونوں ایک ہی پہاڑ کے نام ہیں جس کی سطح سمندر سے بلندی 260 فٹ ہے اور مدین سے مصر یا مصر سے مدین جاتے ہوئے شام کے ملک میں راستے میں پڑتا ہے۔ اسی مقام پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام طور ہے اور اسی پہاڑ کے دامن میں واقع وادی کا نام طوا ہے، جسے قرآن نے وادی مقدس اور بقعۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے تو اسی راستے سے گزرے تھے۔ کوہ طور کو اسی نسبت سے طور سینین کہا جاتا ہے۔ فرمایا فی رق منشور، رق کے معنی ہے پتلا اور نرم ہونا، اور رق ہر وہ چیز ہے جو پتلی اور نرم ہو، مثلا درختوں کے پتے، جھلی، پتلا چمڑا اور کاغذ وغیرہ۔
اور کتب سماویہ عموماً جھلی اور پتلے چمڑے پر لکھی جاتی تھیں، یعنی آسمانی کتابوں کی جب وحی اترتی تھی تو وہ جھلی اور پتلے چمڑے پر لکھے جاتے تھے تاکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خراب نہ ہو اور پرانا نہ ہو اور خراب نہ ہو۔ اور نشر کے معنی کھولنا بھی ہے اور پھیلانا بھی، جیسا کہ فرمایا فی رق منشور، نشر کے معنی کھولنا بھی ہے اور پھیلانا بھی۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب ہوگا وہ کتاب جس کے صفحات کھلے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نشرت الکتاب ثم طویتہ، میں نے کتاب کھولی پھر بند کر دی، اور اس سے مراد کوئی بھی آسمانی کتاب ہو سکتی ہے، بلکہ لوح محفوظ بھی، اور ربط مضمون یا طور کے ذکر کے لحاظ سے تورات کی تختیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے اس سے مراد اہل کتاب کی کتابوں کا وہ مجموعہ ہے جو دور نبوی میں بھی دستیاب تھا، نایاب نہیں تھا اور لوگوں میں معروف اور مشہور تھا۔ فرمایا والبیت المعمور، ہر وقت آباد رہنے والا گھر، اس سے مراد خانہ کعبہ ہے جو ہر وقت حج اور عمرہ اور طواف اور عبادت کرنے والوں سے بھرا رہتا ہے اور کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ اس سے مراد ساتویں آسمان پر فرشتوں کی وہ عبادت گاہ بھی ہے جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث اسراء یعنی معراج کی رات میں ساتویں آسمان سے تجاوز کر جانے کے بعد کے حالات بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ساتوں آسمان سے جب آگے بڑھے تو آپ نے حالات جو دیکھے وہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم رفع علی البیت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملک كل يوم 70,000 ملک اذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما علیہم۔ پھر میرے لیے بیت معمور اٹھایا گیا، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جب وہ اس سے نکل گئے تو پھر وہ آخر وقت تک اس میں لوٹ نہیں سکیں گے۔ یعنی فرشتے اسی گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ کعبے کے اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت معمور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور فرشتے جو ہیں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں ہر روز۔ جب یہ 70,000 فرشتے جو ایک دن طواف کر لیتے ہیں ایک مرتبہ، پھر ان کی قیامت تک باری نہیں آتی۔ جیسا کہ اہل زمین کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی مسند عطا کی گئی ہے جس کی پشت بیت معمور کے ساتھ ہے، یعنی پیٹھ آپ بیت معمور کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ زمینی کعبے کے بانی ہیں۔ زمینی کعبہ جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہے، اس کے بانی ہیں، انہوں نے بنایا ہے، اور جزا جو ہے وہ عمل کے مطابق ہوتی ہے۔ بیت معمور کعبۃ اللہ کی سمت پر ہے۔ اسی طرح ہر آسمان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جس میں اس آسمان والے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ آسمان دنیا پر بھی اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اس کا نام بیت العزت ہے۔ واللہ اعلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والسقف المرفوع، اس سے مراد والسقف المرفوع اور اونچی چھت کی، اس سے مراد وہ نیلا آسمان ہے جو ہمیں اپنے سروں پر قبے کی طرح چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ نیز اس سے پورے کا پورا عالم بالا بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ فرمایا مسجور، سجر میں کسی چیز کے بھرے ہوئے ہونے اور اس میں مخالطت یا تلاطم کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ دیکھیے مقائص اللغہ، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس سمندر کی قسم جو لبالب بھرا ہوا بھی ہے اور اس کے تلاطم میں اتنا جوش ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ابل رہا ہو۔ ان عذاب ربک لواقع، یہ جو 5 چیزوں کی قسم آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے، 5 چیزوں کی قسم کھاتے ہوئے یا انہیں بطور شہادت پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت اور اس کا عذاب واقع ہو کے رہے گا۔
5 چیزوں کی قسم جو اللہ رب العالمین نے کھائی ہے، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع، یہ 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی شہادت پیش کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قیامت اور اس کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ 5 چیزیں کسی اہم، مفید اور قدرت کاملہ پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر اسی قدرت کاملہ سے انسان کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فی الواقع قیامت برپا کرنے پر قادر ہے۔ طور وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اور اسی رات اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ صادر کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون جیسے جابر بادشاہ کی غلامی سے آزاد کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ آزادی انہیں نصیب ہوئی اور ان کا دشمن غرق ہوا۔ اور فرمایا کتاب و کتاب مستور، یا تمام کتب سماویہ جو اہل کتاب کے پاس موجود تھیں، سب میں صراحت کے ساتھ آخرت کے یقینی ہونے کا ذکر موجود تھا۔ اور تیسری قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی، کعبے کی رونق اور آبادی، کعبے کی ابرہہ یا اصحاب الفیل سے حفاظت، کعبے کی تولیت کی بنا پر قریش مکہ کا عرب بھر میں عزت و احترام اور سیاسی برتری، سب چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کی پشت پر کوئی زبردست قوت موجود ہے۔ نمبر 4، اسی اونچی چھت کی والسقف المرفوع، اسی اونچی چھت کو دوسرے مقام پر محفوظ چھت بھی کہا گیا ہے، یعنی فضائے بسیط میں لا تعداد ستارے، شہاب جن کو کہتے ہیں، تارے ہر وقت ٹوٹتے اور گرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا انتظام کر دیا ہے کہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں، اور انسان ایسی بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 5، والسقف المرفوع والبحر المسجور، اس بھرے ہوئے سمندر کو اللہ نے کس طرح روک اور باندھ رکھا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ممکن تھا کہ سمندر کا سارا پانی زمین میں جذب ہو جاتا، پھر نہ بخارات بنتے، نہ بارش ہوتی اور نہ ہی پیداوار ہوتی۔ اس طرح تمام جاندار مخلوق کو کھانا تو درکنار پانی بھی پینے کو نہ ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو اس بات سے بھی روک رکھا ہے کہ وہ جوش میں آ کر روئے زمین پر پھیل جائے اور سطح زمین کو غرقاب کر دے۔ ان سب چیزوں کو شہادت کے طور پر پیش کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اور اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، فرمایا تمور، مار میں بنیادی تصور حرکت اور تیز رفتاری ہے۔ الناقۃ تمور فی سیرہا، یعنی اونٹنی کا تیز رفتاری کی وجہ سے غبار اڑاتے چلے جانا۔ اور مور کے معنی ہیں غبار بن کر ہوا میں اڑنا، دیکھیے فقط اللغہ میں۔ اور مار الشیء کے معنی ہے کسی چیز کا تیز رفتاری کی وجہ سے آگے پیچھے ہلنا، لرزنا اور توازن کھو دینا۔ گویا اس دن آسمان کے انچر پنچر ہل جائیں گے، وہ کانپتے، لرزتے، ہچکولے کھانے لگے گا، ڈگمگانے لگے گا اور بالآخر ذرات کی شکل میں تبدیل ہو کر اڑنے لگے گا۔ فرمایا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، وہ پہاڑ جو زمین کی ڈگمگاہٹ اور ہچکولوں کو بند کرنے کے لیے زمین پر پھیلائے گئے تھے، ان کی زمین میں اپنی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی اور وہ خود تیزی سے اڑتے پھریں گے، اور ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ ڈھنکی ہوئی روئی کے گالے ہیں جو اڑ رہے ہیں۔ اس طرح زمین و آسمان کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا، ایسا ہوگا وہ دن جس کے لیے کفار جلدی مچا رہے ہیں، جو آتے ہی کافروں کی تباہی لائے گا۔ ان کافروں کی جو آج دنیا کی دل فریبیوں میں مست ہو کر اس دن کا مذاق اڑاتے اور مذاق اڑا کر خوش ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس دن سے پہلے ایمانداروں کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا
اور یہ دن صرف کافروں پر ہی واقع ہوگا، جیسا کہ صحیح حدیث میں مذکور ہے کہ لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ فرمائے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس کے دعا یعنی معنی ہے دھکے مار کر نکال دینا، سختی سے رفع کرنا، دور کرنا۔ کافر جہنم کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوں گے تو انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون۔ دنیا میں جب تمہیں تمہارے برے انجام سے ڈرایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تم مر کر زندہ کیے جاؤ گے، پھر تمہاری پوچھ گچھ ہوگی، محاسبہ ہوگا، پھر تمہیں تمہارے برے اعمال کی سزا بھی ملے گی، تو تم کیا کہتے تھے؟ تم کہہ دیتے تھے کہ یہ تو بس جادوگری ہے۔ اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا حقیقت ہے؟ یا جیسے تمہیں دنیا میں کوئی حقیقت نظر نہ آتی تھی، آج بھی یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ یہ تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے۔ تم نے دنیا میں یہ طے کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو ہم کبھی اس دعوت حق کو قبول نہیں کریں گے، اور پھر اپنی اس ہٹ دھرمی پر ڈٹ گئے تھے، اس ضد پر اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹ گئے تھے، جم گئے تھے۔ اسی طرح تمہارے عذاب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ تم چیخو چلاؤ، صبر کرو یا نہ صبر کرو، صبر کر کے عذاب برداشت کرتے جاؤ، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو بچائے۔ جو لوگ اللہ کے فرمانبردار بن کے رہے، فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، جو لوگ اللہ کے فرمانبردار بن کے رہیں گے تو وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کو صرف عذاب سے بچایا ہی نہیں جائے گا بلکہ پربہار باغات میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، بلا شبہ متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے اور وہ ان چیزوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں دیں، اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ انہیں کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، جبکہ وہ باہم برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، اور ہم انہیں غزال چشم حوروں سے بیاہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت مندوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم، بلا شبہ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ یہ صورتحال اس سزا اور عذاب کے برعکس ہے جس میں بدبخت لوگ مبتلا ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جن انواع و اقسام کی لذت بخش نعمتوں، مثلا ماکولات، مشروبات، ملبوسات، نفیس رہائش گاہوں اور عمدہ سواریوں سے سرفراز فرمائیں گے، ان سے وہ فیضیاب ہوں گے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دوزخ سے نجات عطا فرما رکھی ہوگی۔ یہ بذات خود مستقل طور پر ایک بہت بڑی نعمت ہوگی، لیکن اس پر مستزاد اس پر اور زیادہ یہ کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جس میں فرحت و مسرت کے ایسے سامان ہوں گے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں اس کا تصور تک نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو،
اللہ اکبر. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں بھی فرماتے ہیں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل احسان کی وجہ سے ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے متکئین علی سرر مصفوفہ، تختوں پر جو برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کامیابی کا اصل معیار دوزخ کے عذاب سے بچنا ہے. جنت میں داخلہ تو یہ محض اللہ کے فضل اور مہربانی سے ہوگا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے اعمال بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا میرے اعمال بھی مجھ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے الا یہ کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی مجھے ڈھانپ لے. یعنی جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ رب العالمین کی مہربانی اور اس کے فضل سے جائے گا. فرمایا متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہم انہیں موٹی موٹی سفید سیاہ آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے. ہم نے ان کی ہم نشین صالح اور ان کی بیویاں ایسی خوبصورت حوروں کو بنایا ہوگا جن کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں گی. مجاہد کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے. سبحان اللہ. آگے ارشاد ربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر اپنے فضل و کرم اور لطف احسان کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ مومنوں کی اولاد نے اگر ایمان میں ان کی اتباع کی ہوگی تو وہ انہیں ان کے آبا و اجداد کے مقام و مرتبے میں ان کے ساتھ ملا دے گا، خواہ وہ اپنے عمل کے اعتبار سے اس مقام و مرتبے کے مستحق نہ بھی ہوں، تاکہ اپنی اولاد کو اپنے مقام اور مرتبے میں اپنے ساتھ پا کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ انہیں احسن انداز میں یکجا فرما دے گا، اکٹھا کر دے گا کہ ناقص عمل والے کو کامل عمل والے کے ساتھ سر بلندی عطا فرما دے گا، اور وہاں دونوں میں برابری کی وجہ سے ان کے عمل و مرتبے میں کمی بھی نہیں کرے گا. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحقنا والذین آمنوا واتبعتم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے. ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی ہے، اور وہ جو چاہیں گے ان میں سے ہم انہیں ہر طرح کے پھل اور گوشت وافر دیں گے. وہاں وہ شراب کے چھلکتے جام ایک دوسرے سے جھپٹ رہے ہوں گے، اس میں نہ بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ کا کام، اور ان کی خدمت کے لیے ان کے آس پاس 9 عمر لڑکے پھر رہے ہوں گے، ایسے حسین ہوں گے جیسے وہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہیں. اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم حال احوال پوچھیں گے. وہ کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے ہمیں جھلسا دینے والی لو کے عذاب سے، گرمی سے بچا لیا. بلا شبہ ہم پہلے ہی اس اللہ کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہی خوب احسان کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، یعنی نیک والدین، یعنی والدین جو تھے نیک اور پرہیزگار تھے،
اولاد نے اپنے والدین کی پیروی کی کوشش تو کی تھی، مگر نیکی اور پرہیزگاری میں اس درجے تک نہیں پہنچ سکے تھے جو والدین کا درجہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد پر یہ مہربانی کرے گا کہ ان کو بھی ان کے والدین کے درجے تک پہنچا کر جنت میں ان کے والدین کے ساتھ ملا دے گا، تاکہ والدین اور اولاد جیسے دنیا میں اکٹھے رہتے تھے جنت میں بھی اکٹھے رہ سکیں، اور والدین اور اولاد دونوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اس سلسلے میں یہ نہیں ہوگا کہ کچھ والدین کا کچھ درجہ جو ہے وہ کم کر دیا جائے اور کچھ اولاد کا درجہ بڑھا دیا جائے اور دونوں کو ایک درمیانی درجے کے مقام میں جنت میں ملا دیا جائے، بلکہ اولاد کا درجہ ہی بڑھایا جائے گا اور والدین کا درجہ جو ہے وہ کم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کل نفس بما کسبت کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں قرض ہیں، اور اس کے بدلے انسان کا نفس اللہ تعالیٰ کے پاس بطور رہن چیز ہے۔ قرض کی ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کے احکام کی تعمیل کرے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرے۔ جس شخص نے یہ قرض ادا کر دیا اس کا نفس عذاب جہنم سے آزاد ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا اور بچ گیا، اور جس نے یہ قرض ادا نہ کیا اس کا نفس پہلے ہی اللہ کے پاس رہن رکھا ہوا ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جنت محض اللہ کے فضل سے ملے گی، اور دوسرے یہ کہ ایک شخص کی نیکی دوسرے کے نفس کو رہا نہ کرا سکے گی اور نہ عذاب جہنم سے بچا سکے گی۔ کسی کی نیکی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ وہاں پر تو جزا جو ہے وہ انسان کے عمل کے مطابق دیا جائے گی، اور نہ ہی کسی کی نیکی میں کمی کی جائے گی، نہ کسی کی نیکیوں میں زیادتی کی جائے گی۔ ہاں یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اولاد کو ان کے نیک ماں باپ کے ساتھ نیک اولاد کا درجہ بڑھا کر ان کے نیک ماں باپ کے ساتھ اعلیٰ درجے پر بھیج دے گا اور ان کو ان کے ساتھ ملا دے گا، جیسا کہ آپ نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے ماں باپ کے درجے جو بڑے ہوں گے ان کے درجوں سے کسی چیز کی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ اولاد کے درجے کو بڑھا کر ماں باپ کے درجے کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا اور ان کے ساتھ وہ رہیں گے۔ فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، صرف پھل اور گوشت ہی نہیں بلکہ جنت کی تمام نعمتیں ختم نہ ہونے والی اور لازوال ہوں گی۔ اہل جنت جام شراب کے لیے ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، چھینا جھپٹی کریں گے، اس لیے چھینا جھپٹی نہیں کریں گے کہ انہیں شراب کے کم ہو جانے کا ڈر ہوگا کہ کہیں سب پی نہ لیں اور میرے لیے نہ بچے، اس لیے چھینا جھپٹی نہیں کریں گے، بلکہ محض یہ ان کا شغل ہوگا، آپس میں ہنسی مذاق کے طور پر، خوش طبعی کے طور پر وہ یہ شغل لگائیں گے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہو رہے ہوں گے اور چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے پیار و محبت کے ساتھ۔ فرمایا تنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، دنیا کی شراب میں کئی قباحتیں ہوتی ہیں، مثلا اس کا مزہ تلخ ہوتا ہے اور ناخوشگوار ہوتی ہے، اور اس کا نشہ جو ہے وہ سر کو چڑھ جاتا ہے جس سے سر چکرانے لگتا ہے اور بعض دفعہ درد بھی کرنے لگتا ہے، اس کا نشہ عقل پر چھا کر اس میں فتور پیدا کر دیتا ہے، پھر اسی نشے کی حالت میں انسان بعض دفعہ الٹی سیدھی بکواس بھی بکنے لگتا ہے، باتیں کرنے لگتا ہے، بعض دفعہ کسی کی بے عزتی بھی کر بیٹھتا ہے یا کوئی اور گناہ کا کام بھی کر بیٹھتا ہے، اور اس کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ عارضی طور پر کچھ سرور حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے دوران ان کا جو کسی کے پاس کوئی غم ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، یعنی مٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی دراصل فتور عقل کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ جنت کی شراب میں اس کا فائدہ یعنی لذت و سرور تو ضرور حاصل ہوگا، مگر وہ ہر طرح کے نقصانات سے پاک ہوگی۔
اللہ اکبر. فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. یہ چھوٹے چھوٹے نوخیز لڑکے اور بغیر داڑھی مونچھ کے ہوں گے اور ہمیشہ نوجوان چھوٹے چھوٹے ہی رہیں گے. ان کے برابر برابر کے سب کے قد ہوں گے. ان کی خوبصورتی، صفائی اور پاکیزگی کا یہ عالم ہوگا جیسے موتی اپنی صدف میں ہی محفوظ ہوں یا کسی جواہرات والی ڈبیا میں چھپا دیے گئے ہوں تاکہ ان پر گرد و غبار کا کوئی ذرہ نہ پڑے. بالفاظ دیگر وہ اتنے خوبصورت اور صاف ستھرے ہوں گے کہ ہاتھ لگنے سے بھی میلے معلوم ہوں گے. ہاتھ لگنے سے بھی لگے گا کہ جیسے میلے ہو گئے. وہ اتنے خوبصورت ہوں گے. اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے غلمان جو ہیں وہ جنتیوں کی خدمت کے لیے خادموں کی طرح ادھر سے ادھر پھر رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے اور ایسے لگے گا جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ جنت میں جنتیوں کے خادم ہوں گے، ایک جتنے قد کے اور بہت ہی خوبصورت حسین موتیوں کی طرح بکھرے پڑے ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. دنیا میں بیتے ہوئے ایام کی یاد تازہ کرنا چاہیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے اور کہیں گے ہمیں تو ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، ایسا کام، ایسی برائی نہ ہو جائے جس کی پاداش میں اللہ کے حضور ہماری جواب طلبی اور گرفت ہو جائے. یعنی ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی ہم سے سختی نہ ہو جائے، کسی پر ظلم نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کسی سے ہم کوئی سخت بات نہ کہہ دیں، یا کوئی اللہ کے ساتھ ہم شرک نہ کرنے لگ جائیں، یا پھر ہماری نماز میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. ہر وقت ہم کو یہی فکر رہتی تھی. اور گھر والوں کا ذکر اس لیے کریں گے کہ انسان دنیا میں بہت سے گناہ کے کام محض اہل و عیال کی خاطر کرتا ہے. مال و دولت کی ہوس کی وجہ سے اسے مال کمانے میں حرام و حلال کی تمیز نہیں رہتی. کہا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. ہم دنیا میں اللہ سے ڈرتے بھی رہتے تھے اور ساتھ ہی اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے. ڈرتے بھی رہتے تھے کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے، کسی پر ظلم نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. اور ساتھ میں ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے کہ اے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھنا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ہمیں اس عذاب سے بچا لیا. اور یہ جنت اور اس کی نعمتیں جو عطا فرمائی ہیں تو یہ اس کا خاص احسان اور اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں ہمارے اعمال اور دعاؤں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے ثواب عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر.